الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمعا الإحصاء عددها وناعا الجزاء أمدها وتفاوتا عن الإدراك عبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيعه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا سيدنا بالقاسم وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية العالية الراضية المرضية المجتهدة المتحدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضودة ظلها فاطمة الزهراء وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين بهم نتر الله ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وجعلك وأباك وجدك وأخاك وبنيك عبرة لأولي الألباب صلوات بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام آئے واقعی ہدایہ میں خدا بند عالم کا ارشاد گرامی ہے ان لوگوں سے جو صاحب عقل و خرد
ان لوگوں سے جو تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں، کہ عبرت حاصل کریں۔ اور پھر چھٹے امام نے امیر المومنین کی زیارت مطلقہ میں امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کہ خداوند عالم نے سرکار سید الشہداء، ان کے والد ماجد، ان کے جد رسول خدا، ان کے بھائی امام حسن اور ان کی اولاد ائمہ اطہار کو صاحبان عقل و خرد کے لیے عبرت قرار دیا۔ عبرت عاشورہ کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے قلم نے چھڑا، اور اس کے حوالے سے دین کی تبلیغ و ترسیل میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کیا کردار رہا، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اپنے آپ کو اس جگہ پر قرار دینے کی ضرورت ہے جہاں پر تاریخ کا اہم موڑ ہوتا ہے، جہاں فیصلہ کل موڑ ہوتا ہے تاریخ کا، کہ ہم اس وقت ہوتے تو کیا کرتے، کون سے چیلنجز ہم کو پریشان کرنے والے ہیں کہ جن کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، کہ اگر ان کا مقابلہ ہم نے نہیں کیا تو حق کا محاذ حق ہونے کے باوجود مظلومیت کا شکار ہے، اور پھر کسی موقع پر کسی حسین صفت کو کسی نشیب میں شہید کر دیا جائے، کسی حق پرست کو، کسی سچے کو، کسی دیندار کو معاشرے اور سماج میں مظلومیت کا سامنا کرنا پڑا۔ کربلا کی عبرتوں میں سے ایک اہم عبرت جہالت ہے۔ جس قدر سماج و معاشرے میں جہالت ہوگی اس قدر ظالم حکمرانوں کی چودراہٹ چلے گی، جس قدر معاشرے میں نادانی ہوگی، علم سے دور ہوں گے لوگ، اس قدر جاہل حکمراں سماج کے سامنے ہوں گے، اور صاحبان عقل و خرد اور صداقت پیکر افراد مظلومیت کا شکار ہوں گے۔ جاہلوں کے مجمع میں حکمراں جماعت اپنی خدائی کا اعلان کرتی ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے، جہاں معرفت ہوتی ہے، وہاں انسان پہچان لیتا ہے کہ کون کس راستے سے دھوکہ دے رہا ہے۔ جب تک کہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کون کس راستے سے دھوکہ دے رہا ہے، اس وقت تک ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ فرعون نے تو اس حقیقت کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کب کیا؟ فرعون نے خدائی کا دعویٰ اس وقت کیا جب 100 سال تک اس نے اسکول بند کروا دیے، مدرسے بند کروا دیے،
تعلیمی اداروں پر پابندی لگ گئی، معلمین کی چھٹی کر دی گئی، ٹیچرز گھر میں بیٹھا دیے گئے، اساتذہ کی بے عزتی ہونے لگی، جب پورا معاشرہ الٹریٹ، ایبسلوٹلی الٹریٹ، جب پورا معاشرہ بالکل جاہل ہو گیا، تب اس نے اپنی خدائی کا اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، اور پھر اس کی خدائی خوب چلی۔ موسیٰ نے آگے کیا کیا؟ موسیٰ نے آگے سب سے پہلا جو کام کیا وہ معاشرے میں علم پھیلانا شروع کیا۔ تو اب جب معاشرے میں علم پھیلانا شروع کیا تو فرعونیت ڈوب مری۔ جب معاشرے میں علم پھیلے گا تب تک وقت کی فرعونیت ڈوب جائے گی، اور جب معاشرے میں جہالت رہے گی، نادانی رہے گی، تب تک فرعون صفت خدائی چلائیں گے۔ کربلا کی سب سے پہلی عبرت یہی ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا وہ جہالت کی بنیاد ہے۔ اب کیسے ماحول میں امام زین العابدین علیہ السلام نے زمان امامت کو سنبھالا ہے، اسے دیکھیے، اور کس موڑ پر ان کا کیسا فیصلہ ہے۔ اس کو اگر ہم تجزیہ کریں گے تب ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور آپ کا شام غریبہ سے شروع ہو کر رہائی تک کا زمانہ ہے۔ دوسرا دور آپ کا مدینے پہنچنے کے بعد سے لے کر شورش اور قیام کا زمانہ ہے۔ ابن زبیر کا قیام ہے مکہ سے یزید کے خلاف، واقعہ حرہ ہے مدینے میں، افسوسناک واقعہ، مکے کی تاراجی ہے، یہ سب شورش ہے، پھر توابین کا قیام ہے، پھر مختار کا قیام ہے۔ یہ سارے قیام ہیں جو رونما ہوئے ہیں امام کی زندگی۔ یہ آپ کی زندگی کا دوسرا اہم دور ہے۔ آپ کی زندگی کا تیسرا دور تربیت ہے۔ کیسے آپ نے جہالت کو علم میں تبدیل کیا ہے، کیسے آپ نے ماحول میں چینجنگ پیدا کی ہے، اور کس زمانے میں آپ نے اپنی امامت کی کس روش کو استعمال کیا ہے۔ پہلا دور جو آپ کی اسارت اسیری کا دور ہے، آپ کی اسیری کا دور کتنا سنگین زمانہ ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت آپ کے سامنے نہیں ہے کہ کون سا زمانہ دیکھنا پڑا ہے وہاں، کیسے صبر آزما ماحول سے گزرنا پڑا مولا۔ کہہ دینا آسان ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی، کہہ دینا آسان ہے پاؤں میں بیڑی، کہہ دینا آسان ہے گلے میں تاؤ کمر میں لنگر، کہہ دینا۔ یہ فیشن میں نہیں پہنا تھا انہوں نے، فیشن میں نہیں پہنا تھا، بلکہ ان کو زبردستی پہنایا گیا تھا، اور یہ جو پہنا تھا شعور کی بیڑیوں کو کھولنے کے لیے
ہاتھوں پہ ہتھکڑی پہنی تھی۔ سماج میں موجود بیڑیوں کو کھولنے کے لیے اپنے پیر میں بیڑی پہنی تھی، گلے سے طاغوتی طاقتوں کے طوق کو نکالنے کے لیے اپنے گلے میں طوق پہنا تھا، اسلام کی کشتی کو لنگر دینے کے لیے اپنی کمر میں لنگر بنوایا تھا۔ کھیل تماشا نہیں تھا، تعصی کے نام پر دھوکہ نہیں تھا، نہیں۔ وہ کام ایسے ماحول میں جس کو ایسے صبر آزما ماحول سے سابقہ ہے، اس کو تو خاموشی اختیار کر لینا چاہیے، یعنی اس کو تو کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ وہ بچ جائے تو اسلام بچ جائے گا۔ یہ تو ایک ہے، آپ محسوس کریں یہ بات۔ یہاں پر بظاہر خاموشی سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ کربلا سے شام تک کے سفر میں اور شام سے پھر مدینہ تک کے سفر میں بظاہر امام علیہ السلام کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جو قیدی ہے، ہر آن قتل کیے جانے کا خطرہ ہے، ہر آن دشمن موقع تلاش کر رہا ہے کہ قتل کر دیا جائے، تو یہاں پر تو ضرورت تھی کہ بالکل خاموش ہو، لیکن نہیں، یہاں پر اس پورے سفر میں کہیں خاموشی نہیں ملتی ہے۔ اس پورے سفر میں جارحانہ حملہ ہے، اس پورے سفر میں قلعی کھولی جا رہی ہے، اس پورے سفر میں ترکی و ترکی جواب ہے، اس پورے سفر میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو ہے، اس پورے سفر میں حقیقتوں سے چہرے صاف کیے جا رہے ہیں، اس پورے سفر میں ظالم کے کریہ المنظر چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس پورے سفر میں سرکار سید الشہداء کی کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس پورے سفر میں فضائل امیر المومنین بیان کیا جا رہا ہے، اس پورے سفر میں اپنے خاندان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس پورے سفر میں اپنا حسب نسب بیان کیا جا رہا ہے، اس پورے سفر میں اپنی شرافت کا بیان ہے، اپنی نجابت کا بیان ہے، اپنی ہدایت کا بیان ہے، اپنی انسانیت کا بیان ہے، اپنی بشریت دوستی کا اعلان ہے۔ اس پورے سفر میں آپ دیکھیں کیوں ہے ایسا؟ اور اب اس کے بعد کے جو دو ماحول ہیں، دو دور ہیں، اس میں بالکل خاموشی ہے، اپنا ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، نہ پیروں میں بیڑی ہے، نہ گلے میں توقع خاردار ہے، کچھ نہیں ہے۔ اب مدینے میں خاموش زندگی ہے، اتنی خاموش زندگی ہے کہ اپنے ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دوسرے تو آ کے رات میں ہمارا پیٹ بھر جاتے ہیں، خدا بھلا کرے اس کا، کہ جو رات میں آ کے ہمیں روٹی دیتا ہے، اور یہ ہمارے خاندان کی علی بن الحسین ہے، ہماری خبر ہی نہیں۔ جب شہادت ہوئی اور یہ روٹی پہنچنے کا سلسلہ ختم ہوا کچھ دنوں کے لیے، تب لوگوں کو پتا چلا کہ جس کو ہم برا کہتے تھے روٹی نہیں دیتا ہے، یہ وہی تھا جو رات کے سناٹے میں آ کے گھروں تک روٹی پہنچاتا تھا۔ خاموشی دیکھیں، گھر والوں سے خاموشی ہے، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے خاموشی ہے، ان کو نہیں پتا کہ کون آ کے رات میں دے رہا ہے۔ لیکن یہاں خاموشی نہیں ہے۔ کیوں نہیں یہاں خاموشی؟ کیوں وہاں خاموشی؟ وہاں خاموشی اس لیے ہے کہ وہاں بنیادوں سے کام کرنا ہے، وہاں لوگ بالکل دین سے بے بہرا ہو چکے، اپنے لوگ دین کی معلومات کی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا ماحول کیسا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آگا۔ آپ پہلے دور کو فقط دیکھیں، پہلے دور میں جو اسیری کا دور ہے اس میں کیوں بالکل مزاج تند ہے، کیوں پہلے دور میں بالکل امام علیہ السلام حملہ ور کی طرح ہے، جبکہ بظاہر بیمار بھی ہے، جبکہ بظاہر طوق بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں جو
جو محنت امام حسین نے کی تھی وہ محنت کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زین الہبہ اپنی زبان نہ کھولتے، اگر زینب کبریٰ اپنی زبان نہ کھولتے۔ یہ زبان کھولنے کا اثر تھا کہ ہتھکڑیوں بیڑیوں کے باوجود آزاد لگ رہے تھے اور مسند پر بیٹھنے والا قیدی لگ رہا تھا۔ صلوات دیجئے محمد۔ ایسے موقع پر وضاحت ضروری، ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ چہرے سے پر جو اسلام کی نقاب ڈالی ہوئی ہے اس کو نوچ کے پھینکا جائے تاکہ اسلام کا صحیح چہرہ سامنے رہے۔ لہذا بازار کوفہ میں جب لوگ رو رہے ہیں پہچانیے، پہچانیے۔ جب لوگ رو رہے ہیں، آج آنسو بہا رہے ہیں، تو کرسی بچھا کے دربار میں بازار میں کہتے تم لوگ رو رہے ہو تو بتاؤ میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ بتاؤ میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ اور آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ دیجئے، ہم قیام کے اب نہیں، اب قیام نہیں ہوگا۔ اب تم نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، ساتھ نہیں دیا۔ آپ محسوس کریں یہ جو ایک عبرت عاشوراء زین الہبہ کی زبان سے پہچانیے اس حقیقت کو۔ رو رہے تھے کربلا میں کے بعد کوفے والے بھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی مجلس سے دو آنسو نکل جائے، ہم تو مجلس میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ تم آنسو بہا لیں، اور اس پر اب کون پڑھ رہا ہے ہم سے کیا مطلب؟ کون پڑھ رہا ہے ہم سے کیا مطلب؟ ارے بس ہمارے دو آنسو نکل جائیں، بھئی یہی محل مجلس ہے۔ نہیں نہیں، یہ کہہ کے پلو نہیں جاڑا جا سکتا ہے کہ میرا کام ہے رونا۔ رونا ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر رونا ہمارا کام ہوتا تو کوفے میں رونے والے کو امام زین العابدین پھٹکار نہ لگاتے، زینب کبریٰ پھٹکار نہ لگاتی۔ ہر رونا باعث شرف نہیں ہے، ہر رونا باعث عزت نہیں ہے۔ اگر ہر رونا باعث شرف ہوتا تو غار میں رونے والے پر کبھی لعنت نہ بھیجتے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ شام غریبہ میں بھی لوگ رو رہے تھے۔ زینب کبریٰ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ کہا آپ مظلوم ہیں اس لیے رو رہے ہیں، ایسا مظلومیت دیکھا؟ تو کہا اچھا، جب ہماری مظلومیت تم دیکھ رہے ہو تو ہمیں لوٹ کیوں رہے ہو؟ ہماری چادریں کیوں چھین رہے ہو؟ ہمارے بندے کیوں چھین رہے ہو؟ کہا ہم نہ چھینیں گے تو دوسرے چھین لیں گے، بہتر ہے ہم ہی چھین لیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جہاں معیار تقویٰ بدل جاتا ہے، جہاں مادیات میں، جہاں دنیا پرستی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہوتی ہے، جہاں قومی مصلحتوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جہاں قوم کے فائدے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، جہاں شخصی فائدے کو دیکھا جاتا ہے، تو وہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھتا کس کا مال لوٹ رہا ہے، کس کا گھر لوٹ رہا ہے، کس کا مال کھا رہا ہے۔ پھر امام زمانہ کا مال بھی کھاتا ہے، بڑے اطمینان سے رہتا ہے، اس لیے کہ مادیات غالب ہے۔ پھر چادر چھینتا ہے، روتا ہے، پھر بندے چھینتا ہے، روتا ہے۔ کون نہیں رویا کربلا کے واقعے سے؟ لیکن مجھے بتائیے کوفے والے اتنے روئے، اثر ہوا رونے کا؟ شام میں جس راستے سے یہ کاروان گزرا
زین العبا کے رونے کا اثر ہوا 40 سال تک، زینب کبریٰ کے رونے کا اثر ہوا، سکینہ کے رونے کا اثر ہوا۔ آنسو بہانا کرشمہ نہیں ہے، با اثر آنسو بہانا کرشمہ ہے۔ ایسے رو کہ خرمن باطل پر آگ گر پڑے، ایسے رو کہ جس نے قید کیا ہے، جس نے تماشا لگایا ہے، جس نے مجبور کیا ہے، جس نے بے مقنع چادر کیا ہے، ایسے آنسو بہاؤ کہ وہی ظالم مجبور ہو جائے اپنے دربار میں فرش ادا بچھانے کا۔ صلوات بھیجئے محمد۔ زینب کبریٰ کے آنسوؤں نے اثر دکھایا ہے، کوفے میں رونے والے کے آنسوؤں نے اثر نہیں دکھایا ہے۔ تو وہ آنسو کارساز نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کی مظلومیت کا اثر ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ باکمال آنسو وہ ہے، باکمال آنسو وہ ہے کہ جس کے ایک قطرے سے ظلم کی کشتی ڈوبنے لگے۔ سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریاں گنا، رہین شیون و ماتم، اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا مزاج پھینک دیا، اتار کر سر ظالم کا تاج پھینک دیا، بتا دیا کہ صداقت کے پاس وہاں ہم ہیں، رحم خاموش تو مظلوم و بے دوا ہم ہیں، مگر اٹھے تو تیرے خوفشاں ہم ہیں، ہم ہی ہیں وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد والے مشترک انداز ہے دونوں کا۔ آپ کو اسیری کے واقعے کے بعد زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، خاموش ہے۔ لیکن کربلا اور کوفہ اور شام کے راستے میں جو انداز زینب کبریٰ کا ہے وہی انداز زین العبا کا ہے۔ وہ اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبید اللہ ابن زیاد سے کہتی ہیں جب وہ کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ فی اخیک، زینب تم نے اللہ کی کارفرمائی کو اپنے بھائی کے سلسلے میں کیسا پایا؟ سب چیز اللہ کے ساتھ، سب کچھ اللہ کے ساتھ۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، یہ آج بھی باقی ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ مینا میں مار ڈالے گئے، کس نے کیا؟ 10,000 سے زیادہ لوگ مار ڈالے گئے، کس نے کیا؟ قضا و قدر الہی میں یہی تھا، اللہ یہی چاہتا تھا۔ تم ایک مینجمنٹ حج کا 20 لاکھ 25 لاکھ کا نہیں چلا سکتے، ہماری اس میں خطا تھوڑی ہے۔ وہ ایرانیوں نے یا حسین کہنا شروع کر دیا تھا یا عباس کہنا شروع کر دیا تھا، اس سے بھگدڑ مچ لی، اس سے کہیں بھگدڑ مچتی ہے؟ یا حسین یا عباس کہنے سے کہیں بھگدڑ مچتی ہے؟ اگر یا حسین یا عباس کہنے سے بھگدڑ مچتی تو 40 کے موقع پر 4 کروڑ کے مجمع میں بھگدڑ مچتی۔ 80 کلومیٹر کا پیدل سفر، ایک نہ بھگدڑ، ایک نہ قتل، ایک نہ گرا، ایک نہ مرا، سہولتیں صفر کی حد تک۔ تم تو سب کو لوٹتے ہو، پورے مملکت، پوری دنیا کا جو ممالک کا بجٹ ہوتا ہے ملک کا، وہ ایک ملک سے تمہارے حج کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور سہولتوں کے نام پر تم پانی نہیں دیتے ہو۔ تمہارا آدمی جاتا ہے کنکری مارنے کے لیے، آہستہ آہستہ مارتا ہے تاکہ شیطان کو لگے کہ نہیں دوستی برقرار رہے۔
طریقے سے حاجیوں کو دفنا رہے ہو، کرین پر اٹھا کے جیسے کوڑا اٹھایا جاتا ہے. تمہاری حمیت مر گئی، تمہاری غیرت مر گئی، تمہاری انسانیت مر گئی. اسلام باقی نہیں رہا. فقط اور فقط اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، فقط اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے، فقط امریکہ کو خوش کرنے کے لیے حاجیوں کو قتل کرتے ہو، حاجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو. حسین کے نام سے بھگدڑ نہیں بجتی ہے، حسین کے نام سے انسانیت پھیلتی ہے، حسین کے نام سے بھگدڑ نہیں بجتی ہے، امن و امان پھیلتا. ہاں قرآن جس طریقے سے ساری کائنات کے لیے شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم جب قرآن پڑھتا ہے اس کو گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا ہے. حسین ساری دنیا کے لیے پیغام برے امن و امان، حسین ساری دنیا کے لیے پیغام انسانیت، لیکن جو ظالم ہے وہ حسین سے ڈرتا ہے. تو اب ایسے بدل کے کہو، یہ نہ کہو حسین حسین کہنے پر بھگدڑ مچ گئی، یہ نہ کہو عباس عباس کہنے سے بھگدڑ مچ گئی. یہ کہو کہ اگر کہا تھا ان لوگوں نے تو عباس کے نام سے تمہارا پتا پانی ہونا ہے. صلوات بھیجیے محمد. انتہا ہو گئی ہے غیرتی کی. سب کچھ اللہ نے کیا ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے. قضاء و قدر الہی میں یہی تھا، اپنا گناہ اللہ کے سر پر مر دینا. یہ وہی نسلیں ہیں ابن زیاد کی، لیکن ایسوں کو زینب کبریٰ جواب دیتی ہے. اے ابن زیاد ما رأیت منہ الا جمیلا. وہ تو جو گئے تھے وہ اپنے پیروں سے چل کے شہادت کی طرف گئے تھے. اللہ تو موت دیتا ہے، ہم نے تو اللہ کی طرف سے اچھائی کے علاوہ کوئی دیکھا ہی نہیں. یہ کون سی اچھائی ہے جو قتل ہونے کے باوجود ہے؟ یہ کون سی اچھائی ہے جو دشمن کے نرغے میں دکھائی دے رہی ہے؟ ٹکڑے ہونے کے باوجود یہ اچھائی ہے. یہ وہی شرافت کی اچھائی ہے، یہ وہی طہارت کی اچھائی ہے کہ جو بندہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے اچھا دیکھتا ہے. یہ تیرا کام ہے. جب زین العابدین سے پوچھا تمہارا نام، کہا میرا نام علی. علی کو تو اللہ نے قتل کر دیا کربلا میں. لیکن پھر وہی مزاج، علی کو تو اللہ نے قتل کر دیا. کہا نہیں، وہ مجھ سے بڑے تھے جن کو اللہ نے قتل کر دیا. میں دوسرا علی ہوں، میں دوسرا علی ہوں. اور اللہ ہو یتوفل انفس حین موتہا، اللہ کسی کو مارتا نہیں ہے. موت آتی ہے نفسوں کو، وفات ہوتی ہے نفسوں کی. یہ اللہ نہیں کرتا، یہ تیرا کر. اچھا تم میرے سامنے زبان لڑاؤ گے؟ بس جیسے ہی یہ کام، ابھی میں قتل کا حکم دیتا ہوں، اب تک بول رہے تھے، جیسے یہ کام تم میرے سامنے زبان لڑاؤ گے، تم میرے سامنے بولو گے، ویسے ہی ایک بار آنکھوں. اب قیدی بھول گئے، ہتھکڑیاں بھول گئے، بیڑیاں بھول گئے، توقع کاردار بھول گئے. اب سب کو فراموش. اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ابھی قتل تو حد دے نہیں ابن زیاد. اے زیاد کے بچے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے. تو جہاں تعلم تجھے معلوم نہیں القتل لنا عہدہ وکرامت لنا شہادہ. ارے قتل تو ہمارے گھرانے کی عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے کرامت ہے. سلام علیکم محمد.
تمہارا نام علی؟ اور تمہارے ابا کوئی نام ہی نہیں ملا تھا صرف علی کے؟ آپ یہ پہچانیے کس زمانی کسے کہتے ہیں فضائل علی مرتضیٰ کہاں بیان کرو؟ دشمنوں کے نرغے میں علی کی فضیلت بیان کرنے میں مزہ آتا ہے. جب چاروں طرف سے قتل کا اندیشہ ہو، اپنی بزم میں بیٹھ کے جہاں تربیت کی ضرورت ہے، جہاں اخلاقی کردار کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، جہاں حسینی اور علوی اخلاق کو باکمال بنانے کی ضرورت ہے، وہاں وہ فضائل نہیں بیان ہوتے ہیں، بلکہ میدان میں جب قتل ہونے کی نوبت ہو، کس ماحول میں سرکار امام حسین نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا، آپ جانتے ہیں؟ 11 ستمبر کا واقعہ ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر، سب بعد میں جھوٹ پتہ چل گیا، یہ سب رچا ہوا بہانہ تھا. یہ سب ایسا کوئی پلین آپ نے دیکھا جس کا بلیک باکس نہ ملے؟ یہ سب پتہ بنا بنایا پروگرام تھا پورا جو. لیکن ڈرپوک لوگوں نے اپنا نام ہی چینج کر دیا، ایسے نام رکھے جو دونوں میں چل گئے. مسلمان سمجھ مسلمان ہے، ہندو کچھ ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل نام، سب جگہ جو چل جائے. ایک 11 سپٹمبر کے نام لوگوں کے بدل گئے. جون تھے جونی ہو گئے، پپو گڈو ہو گئے، اس قسم کے جو نام تھے بدل گئے اتنے سے. اور وہ زمانہ جس زمانے میں علی مرتضیٰ کا نام گالی ہو چکا تھا، تاریخ جب مائیں بچوں کو آنکھ کرتی تھی نافرمانی پر تو اس کا نام علی رکھتی تھی. جب کسی نے پوچھا علی کون تھے شام میں، صبح کے آپ کے لیے اور ہمارے لیے جب پوچھا گیا شام میں کہ علی کون تھے، تو علی تو بہت بڑے ڈاکو کا نام ہے. تاریخ کا عالمیہ یہ شخص کہتا ہے میں گیا شام میں، جس کو صبح کسی کا نام نہ علی نہ حسن نہ حسین. ایک جگہ بہت پیاس لگ رہی تھی پانی پینے کے لیے، گھر میں داخل لگا پانی پیا، اس نے اپنے بچے کو بلایا، کہا حسن یہاں آؤ. اور میرا دل خوش ہو کہ کوئی تو ہے جس کا نام یہاں شام میں حسن ہے. پوچھے ہی بات کہا پوچھا اس کا نام حسن کیوں رکھا ہے؟ کہا یہ بہت شیطان ہے، شیطانی بہت کرتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، بہت نافرمان ہے، اس لیے اس کا نام حسن ہے. دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے، منبر رسول سے ہم کسی پر گالی بکنے کی ترویج نہیں کرتے. ہم امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. جب امیر شام کے لشکر والے گالیاں دے رہے تھے تو علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں نے بھی کہا کہ ہم بھی گالیاں دیں، گالیاں نہ دو، امیر شام کو بھی گالیاں نہ دو، گالیاں نہ دو. گالیاں اوچھوں کا ہتھیار ہے. الفوش جہد العاجز، جو مجبور ہوتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے، جو اوچھا ہوتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے. ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں، ہاں جو ان کی صحیح باتیں ہیں وہ بیان کرو. ہم منبروں سے کسی کو گالی دینے کی ترویج نہیں کرتے. تبرہ کا نام بھی گالی دینا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. تبرہ کا نام گالی دینا نہیں ہے، بلکہ عمل و کردار سے بروں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. جی تبرہ کا نام گالی دینا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مصر ہے کہ ہم گالیاں دیتے جو نہیں دیتے، تو یاد رکھ کے جو بھی گالی دے گا کسی کو، اس کا گناہ جا کے امیر شام پر تمام ہوگا. اس لیے کہ امیر شام وہ ہے جس نے خلیفۃ المسلمین پر گالی دینے کا رواج پیدا کیا ہے.
امیر شام ہے جس نے علی مرتضیٰ کو گالی دینے کا رواج پیدا کیا ہے. ایسے برے ماحول میں کہ امیر شام کی گندی سیاست کے نتیجے میں علی مرتضیٰ کا نام گالی پڑ گیا تھا, گالی ہو گیا تھا. ایسے برے ماحول میں جب کسی نے زین العباس سے کہا تمہارے باپ کو نام ہی نہیں ملا تھا, تمام بیٹوں کا نام علی رکھ دیا, پلٹ کے ایک بار آواز دی امام حسین نے اگر مجھے خدا 100 بیٹے دیتا تو ان کا نام علی رکھتا, 100 بیٹیاں دیتا تو ان کا نام فاطمہ رکھتا. صلوات بھیجیے محمد. یہی حال پورے راستے میں. وہ خطبہ کہاں بیان کیا ہے؟ خود کبھی زندگی نے ساتھ دیا امام کا خطبہ دربار شام میں 700 کرسی نشینوں کے مجمع میں خطیب منبر پر بیٹھ کے علی مرتضیٰ کو گالیاں دے رہا ہے, امیر شام کی تعریف کر رہا ہے. مخاطب ہو کے کہتے ہیں ایھا الخطیب, اے خطیب تو نے بندے کی مرضی کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لی. اور اب ایک بار کہتے ہیں یا یزید اذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد, اے یزید کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چلا جاؤں؟ کہ بھئی لکڑیوں کا ڈھیر تھا, یہ منبر تھا. 2 جگہ یہ جملہ ملتا ہے, اذن لی ان اسعد علی هذه الاعواد. یہ منبر ہے یا لکڑی کا ڈھیر ہے؟ آپ مجھے بتائیں. منبر نہیں, جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ایسے ہی تھا. یہی جملہ مولائے کائنات نے فرمایا, یہی جملہ زین العبا نے فرمایا. کب فرمایا؟ پہچانیے مزاج کی جگانگت کو, پہچانیے منبر کے حقائق کو, پہچانیے منبر کسے کہتے ہیں. مولائے کائنات جب خلیفہ بنے تو کہاں جا کے بیٹھے؟ کہاں جا کے بیٹھے؟ یا رسول اللہ بیٹھے. اب قیامت بن گئی, اب قیامت بن گئی. تو سب کا احترام انہوں نے پامال کر دیا. رسول اللہ کے احترام میں پہلے حضرت نے ایک دینہ چھوڑا تھا, ان کے احترام میں دوسرے نے دوسرا دینہ چھوڑا, تیسرے نے دوسرا دینہ چھوڑا, اور یہ سب کو پامال کرتے. جیسے ہی یہ آواز گونجی ویسے ہی علی مرتضیٰ, اب تک سب بول رہے تھے, علی مرتضیٰ خاموش تھے. اب جب علی مرتضیٰ نے بولنا شروع کیا تو سارے مجمع میں سناٹا. انا بریت الاسلام, میں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے. انا رفعت العلام, میں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے. اور اس کے بعد جملہ انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما هذه الاعواد, میں تو وہ ہوں جس نے اپنے قدم مہرے رسالت پر رکھے ہیں. ان لکڑیوں کے ڈھیر کی کیا لکڑیوں کے ڈھیر کی حقیقت کیا ہے؟
یہی جملہ زین العبا کا ہے. اذن لی، کیا مجھے اجازت ہے ان افعل علی هذه الاعمال، ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چلا جاؤں؟ یہ منبر لکڑیوں کا ڈھیر کیسے بنا؟ جملے نے بتایا جس منبر پر جو ترقی کا ذریعہ ہے، فضائل و حقائق و مسائل آل محمد بیان نہ کیے جائیں، دنیا اسے منبر کہہ سکتی ہے، اہل بیت اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی کہ منبر جو مسجد کا ہے اس پر مسائل بیان ہوں گے، اور جو منبر امام باڑوں کا ہے اس پر فضائل بیان ہوں گے. نہیں نہیں، یہ تقسیم ختم کرنی ہوگی. منبر کو جو دربار تھا وہاں نمازی ہوتی تھی، وہاں نمازی ہو رہی تھی، تبھی تو اذان دلوایا گیا تھا. زین العبا نے بتا دیا منبروں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے. امام علی مرتضیٰ جہاں بیٹھے تھے آگے، وہ کسی امام باڑے میں جا کے نہیں بیٹھے تھے، وہ بھی مسجد نبوی تھی. فیصلہ سنا دیا علی مرتضیٰ نے، منبروں کی تقسیم چھوڑ دو کہ منبر مسجد کا ہے تو مسائل شرعی بیان ہو، امام باڑے کا ہے تو فضائی نہیں. جہاں جہاں منبر ہوگا، اگر منبر کی منبریت باقی رکھنی ہے تو فضائل بھی بیان ہوں گے، حقائق بھی بیان ہوں گے، مسائل بھی بیان ہوں گے، ورنہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوگا. صلوات بھیجیے محمد. اے بھائی، اور آپ کے پہلی چاروں طرف سے آپ گھیرے ہیں، آپ کو مجھے اس سے کاہے کا ڈر؟ کاہے کا ڈر بھائی؟ لمحے بھر میں آپ نظر کر دیں. نہیں، تم کو نہیں اجازت ہے، تم کو نہیں اجازت ہے. مجمع میں پریشان جہالت ہے نا، جانتا ہی نہیں یہ کون ہے، جانتا ہی نہیں کون ہے مجمع. اب مجمع کا اصرار ہوا، اس سے تجھے کیا خطرہ یزید؟ ارے اس سے تجھے کیا خطرہ یزید؟ دشمن جانتا سب کچھ ہے، پبلک کو بھولا بناتا ہے. آپ پہچانیے، شاید یہ اہل بیت کے مخالف عوام کو کچھ نہ ہو، اس لیے کہ ان کو تو نادانی میں ہونے. تو کہا جاتا ہے محرم میں آدم کی، عاشور کے دن آدم کی دعا قبول ہوئی، اس لیے روزہ رکھو. نوح کی کشتی ساحل مراد تک پہنچی، اس لیے روزہ رکھو. یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، اس لیے روزے. بھیا اس کو کیا معلوم کہ کیا ہوا، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے؟ یہ تو چھپا کے رکھا گیا نا. یہ تو مولا کائنات ان کا دریچہ کھولیں گے نا میسن سے کہ یہ لوگ قتل کریں گے حسین کو، اور اپنے گناہ چھپانے کے لیے روایتیں گڑھیں گے. آدم کی دعا قبول ہوگی جبکہ وہ تو ذیقعدہ میں قبول ہوئی تھی. نوح کی کشتی ساحل مراد تک پہنچی جبکہ وہ تو ذوالحجہ میں ہوئی تھی. یونس ابن متیٰ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے جبکہ وہ تو ربیع الاول میں نکلے تھے. یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا عاشور کے دن. یہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے ہے. قاتل بھول جاتا ہے، قتل کر کے سمجھتا ہے کہ اس کا خون چھپ جائے گا. تاریخ کے کتنے دھوبیوں نے چاہا کہ خون حسین کی لالی کو مٹا دے، لیکن جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا. لیکن کیا آپ کو اللہ کی رحمت سے انکار ہے؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے انکار. وہ اللہ کی قدرت سے انکار ہے. خدا لعنت کرے اس پر. اللہ کی قدرت سے انکار کچھ نہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے.
اللہ کے رحم و کرم سے بھائی ہمیں کیا مطلب، ہم کوئی اس کے مشورہ دینے والے ہیں؟ کوئی نہیں مشورہ دے سکتا اس کو، وہ اللہ ہے جو چاہے کرے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، جس کو چاہے جنت میں ڈال دے۔ ہم گناہگار ہیں، ہم کو جنت میں ڈال دے، آپ عبادت کرنے والے ہیں، آپ کو جہنم میں ڈال دے، تو اس کی بات ہے، مجھ سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو وہ کرتے ہیں جو قرآن نے کہا، جو حدیثوں نے کہا، جو صحابہ نے کہا، ہم تو وہ کرتے ہیں، بقیہ اللہ جو جانے جو چاہے کرے۔ اور اگر اسی پر اصرار ہے کہ اللہ اتنے گناہوں کے باوجود یزید کو معاف کر دے گا، اگر اسی پر اصرار ہے حسین کے قتل کے باوجود معاف کر دے گا، مدینہ کو تاراج کرنے کے باوجود معاف کر دے گا، خانہ کعبہ کو منجنیق سے خاکستہ کرنے میں معاف، اگر اتنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، ہو جائے۔ جو اللہ یزید جیسے ملعون کو معاف کر سکتا ہے، لعنت بھیجنے کے بعد ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ اجازت ہی نہیں دے رہا قیدی کو، یا اللہ اس دور دیکھیں آپ طرح دے رہے ہیں لوگ کہتے ہیں دو بھائی اجازت، اس قیدی سے کیا خطرہ تمہیں؟ کیا کہتا ہے؟ بہت جانتا ہے، نہیں جانتے؟ من اہل بیت ذق العلم زقا، نہیں جانتے اس کے دھرانے کا ہے، اس کو ایسے علم چبایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچوں کو علم چباتا۔ یہ منبر پر نہیں جائے گا، یہ منبر پر نہیں جائے گا، یہ ہمارے گھرانے کی آبرو ریزی کر دے گا۔ اب وہی ہوا، یہ تھوڑی کہا یزید کیسا ہے، یہ تھوڑی کہا کہ یزید کیسا ہے، اپنی فضیلت بیان کی، انا ابن الصفا والمنا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا، میں خانہ کعبہ کا بیٹا، میں اس علی، اب سلسلہ شروع۔ اثر بھی دنیا نے دیکھا، کہنے والے سے کہا دیکھا تو نے، میں پہلے کہہ رہا تھا انہیں منبر پر نہ جانے دے، ہمارے گھرانے کی آبرو ریزی ہو جائے گی۔ یہ جارحیت کا انداز بتا رہا تھا، اب تک سب دوڑ کے آئے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہی خطبہ ختم ہوا ہر ایک بھاگتا ہوا نظر آیا، ارے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو قاتل و فرزند رسول ہے۔ جن لوگوں نے یہ کتاب لی ہے، اس کتاب کے آخر میں ایک فارم ہے، اس کو شرکت فارم ہے۔ جن لوگوں نے یہ کتاب لی ہے، یہ فارم فل اپ کر کے، اگر مرد ہے تو اپنی تصویر لگا کے، اگر خواتین ہے تو ان کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے، مولانا شاہ حسین صاحب تک پہنچا دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ام الائمہ کے ممبر ہیں، ششماہی ام الائمہ کے، وہ مولانا شاہ حسین صاحب سے اپنی کتابیں لے لیں، ان کا نام موجود ہے، لکھا ہوا ہے، وہ لوگ اپنی کتابیں آ کے مجلہ جو چھپتا ہے ام الائمہ، وہ ان سے آ کر لے لیں۔ سلوات بھیجیے محمد والے۔ اسیری کا جان جارحانہ حملے کرے، کیونکہ حقیقت فاش کر اس نے کیسا سے، اور اب حقیقتوں کو دنیا کے سامنے پیش کر جائے، اور پیش کیا اور اثر ہوا، خطبے کا اثر ہوا۔ جب پہنچا راستے میں اثر ہوا، راستے میں جیسے معلوم ہوتا ہے راہب میں پہنچا، وہاں سے خون ابل کے بتایا، مصیبت بیان کر کے بتایا، خولی کے گھر میں پہنچا، مصیبت بیان کر کے بتایا، راستے میں جہاں پہنچے وہاں بتایا، ہر منزل پر جہاں جائے وہاں مصیبتوں کا بیان کر کے
راستے میں اپنی مظلومیت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیا کہ یزیدیت کی حقیقت ہے، دنیا کو بتا دیا کہ ہماری مظلومیت کا کرشمہ کیا ہے، اور صبرآزما ماحول سے گزرتے رہے، مشکلات کے ماحول سے گزرتے رہے، لیکن جہاں پر سنگین مصیبتوں کا سامنا ہے وہاں پر ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ورنہ آپ سوچیں کہ سفیر روم آیا ہے، اس کو قتل کر دیا جا رہا ہے، کتنی بڑی حکومت ہے، ایک ملک کے سفیر کو قتل کر دیا جا رہا ہے، اسے قتل کرو ورنہ اپنے ملک میں جا کے ہماری بدنامی کرے گا۔ یہ اسی خطبے کا اثر تھا، یہ اسی حملے کا اثر تھا کہ تھے تو قیدی، لیکن فاتح شام آ رہا ہے قیدیوں کے بھیس میں، فاتح شام آ رہا ہے قیدیوں کے بھیس میں، اطلاعاً پاؤں کی زنجیر نے آواز دی، آ رہے تھے قیدی بن کر، لیکن فاتح تھے، حقیقتوں سے آشکار کیا کہ ہم سے بڑا کوئی فاتح نہیں، اور اسی امت سے دنیا تھے۔ آپ کوفے کے راستے میں دیکھیں رو آنسو بہا رہے، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے، لیکن جب ایک عورت دیکھتی ہے دور سے کہ کچھ بچیاں ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو رو رہی ہیں، دور سے سمجھتی ہے کہ یہ ان کا تو چہرہ قیدیوں جیسا نہیں لگتا، ان کا چہرہ تو اسیروں جیسا نہیں لگتا، آتی ہاتھ میں پانی کے کوزے لے کر آتی ہے، کچھ چادریں لے کر پہنچتی ہے بی بی کے پاس، کہ بی بی تو بڑی مظلوم لگتی ہے، یہ بچی بڑی پیاسی لگتی ہے، بس میں پانی لے کے آئی، اس بچی کو پانی پلا دوں، اور جب یہ بچی پانی پی لے تو میرے لیے کچھ دعا کرا دے گا۔ کبھی بھی بتاؤ، پہلے پانی سے پہلے دعا۔ یہ بیوی سب سے پہلی دعا تو یہ ہے کہ اس بچی سے کہو جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے ویسے میرے بچے یتیم نہ ہوں۔ سکینہ نے جلے ہوئے کرتوں کا دامن اٹھایا، اے میرے اللہ تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس بچی کو، اس کی بچیوں کو یتیم ہوئی۔ کبھی بھی دوسری دعا کا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کرو اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے۔ اے بی بی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ کیسی باتیں کہتی ہو؟ مدینہ میں میرے مولا حسین رہتے ہیں، میری شہزادی زینب رہتی ہیں۔ ایک بار جیسے ہی کہا میری شہزادی زینب رہتی ہیں، ویسے کہا زینب کبریٰ نے کہا کہ بی بی کیا تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ ام حبیبہ نے آگے ترچی کی بی بی ادب سے نام لو، میری شہزادی ہے زینب، علی کی بیٹی ہے زینب، فاطمہ کی جائی ہے زینب، ایسے نام نہیں لیتے اس کا۔ ارے زینب کو کیسے نہ پہچانوں گی، مولا حسین کو کیسے نہ پہچانوں گی، ان کے گھر کی کنیز رہ چکی ہوں، ان کے گھر کی خادم رہ چکی ہوں، ارے ان کے گھر میں خدمتیں کی ہیں میں نے کیسے نہیں پہچانوں گی؟ بس جیسے ہی یہ کہا زینب کبریٰ نے ارے اپنے چہرے پر سے بال ہٹائے، اے ام حبیبہ ارے تم نے کہاں پہچانا؟ یہ حسین کا اثر ہے، میں تمہاری شہزادی زینب، حسین مار ڈالے گئے، زمین کربلا کانپتی
يبني الخلدون إنا لله وإنا إليه راجعون. والے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند، کفر و نفاق کو سرنگو فرما. خطبات عالیات کی حفاظت فرما. ہمیں جہالت و نادانی سے دور فرما. ہمیں مقصد کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں عبرت عاشورہ سے آگاہی کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت